خبروں کی تفصیلات میں یہاں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سرکاری ہسپتالوں سے بچوں کا اغوا ایک سوالی نشان بن چکا ہے۔ 72 گھنٹے گزر گئے، میو ہسپتال سے غائب بچی بازیاب نہ ہوئی۔ میو ہسپتال کے نرسری وارڈ سے 2 دن کی بچی اغوا ہوئی، CCTV فوٹیج ملی مگر ملزمہ نہ ملی۔ چند روز قبل جنرل ہسپتال سے بھی بچے کا اغوا ہوا جسے بازیاب کرا لیا گیا تھا۔ پولیس نے شک کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ سیکیورٹی گارڈز فراہم کرنے والی کمپنیاں بھی شک کے دائرے میں آ گئی۔ لاہور پولیس محکمہ داخلہ کو مراسلہ بھی لکھے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سیلاب زدگان کے لیے خصوصی کارڈ جاری کرنے کا اعلان، کہا ملکی تاریخ میں بدترین سیلاب آیا، غفلت کی نیند نہیں سوئے، دن رات کام کیا۔ پنجاب کابینہ 18 گھنٹے جاگی۔ PDM میں سول ڈیفنس ستھرا پنجاب کی ٹیم قابل تعریف ہے۔ الحمرہ کلچرل کمپلیکس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فلڈ سروے کیمپین کا باضابطہ افتتاح کیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ نے سروے پورٹل لانچ کیا اور سروے ٹیموں سے حلف بھی لیا۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے عہد کرتی ہوں کہ میں ہر سیلاب سے متاثرہ علاقے تک پہنچوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایمانداری سے اور پوری محنت سے اس فرض کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیلاب زدگان کے لیے خصوصی کارڈ جاری کرنے کا اعلان۔ مریم نواز بولی متاثرہ مکان پر 5 لاکھ، پورا مکان گرنے پر 10 لاکھ دیے جائیں گے۔ 12 ایکڑ تک کے کسان بھائیوں کو فی ایکڑ 20,000 روپے امداد فراہم کی جائے گی۔ جس کا پورا گھر گر گیا ہے اس کو 10 لاکھ روپے ملیں گے، پنجاب بینک سے ہم یہ کروا رہے ہیں۔ جس کا آدھا گھر بہ گیا اس کو 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ جس کا بڑا جانور بہ گیا ہے اس کو 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ جس کا چھوٹا جانور جو کہ بھیڑ بکری اگر بہ گئی ہے اس کا نقصان ہو گیا ہے تو اس کو 50,000 روپے ملیں گے۔ اور جو میرے کسان بھائی ہیں، مجھے احساس ہے کہ فصلوں کا جو نقصان ہوا ہے پر ایکڑ 20,000 روپے ہم 12 ایکڑ تک کے کسانوں کو دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ سیلاب کے دوران پنجاب نے تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن کیا۔ سروے ٹیم میری آنکھ، کان، ہاتھ اور بازو ہیں۔ پنجاب میں 10,000 افراد پر مشتمل 2200 ٹیمیں سروے کریں گی۔ ہر نقصان کا مکمل ازالہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ ہر سیلاب سے متاثرہ فیملی الحمدللہ نقصانوں کا ازالہ کر کے، اپنے نقصانوں کو پورا کر کے واپس اپنے گھر میں جا کے آباد ہو گئی ہے۔ آپ میری ٹیم ہیں، میرے آئیز ہیں، میرے ایئرز ہیں، میری آنکھیں ہیں، میرے کان ہیں۔ آج کے بعد فیلڈ کے اندر میرے وہ ہاتھ ہیں، بازو ہیں جن سے میں کام کروں گی۔ PDMA کی جانب سے دستاویزی فلم بھی پیش کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ سیلاب زدگان کے زخموں پر مرہم رکھنے کا فیصلہ، پنجاب میں فلڈ سروے مہم کا آغاز ہو گیا۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 20 لاکھ امداد۔ حکومت نے 20 ستمبر تک ہونے والی اموات کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ نادرا کا پرفارما، شناختی کارڈ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ لازم کرا۔ PDMA کا ڈپٹی کمشنرز کے نام مراسلہ۔ مانسون بارشوں اور سیلاب میں جاں بحق افراد کے لواحقین کی مالی امداد کی جائے گی۔ لواحقین کو فی کس 20 لاکھ روپے امداد دی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے تمام اضلاع سے جاں بحق افراد کی تفصیلات طلب کر لی۔ PDMA پنجاب نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ جاری کر دیا۔ پنجاب میں 20 ستمبر تک رپورٹ ہونے والی اموات کا ڈیٹا مانگا گیا۔ لواحقین کو امداد کے لیے نادرا پرفارما، شناختی کارڈ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ دینا ہوگا۔ ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ متاثرہ خاندانوں کے کیسز فوری طور پر بھجوائے جائیں تاکہ لواحقین تک امداد پہنچائی جا سکے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں، پولیس کے ترقیاتی بجٹ پر بڑا کلہاڑا چل گیا۔ رواں سال 7 ارب 40 کروڑ کے ترقیاتی بجٹ میں سے 40% واپس۔ سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی کے بعد فنڈز کی دوبارہ بحالی متوقع ہے۔ پنجاب پولیس کے بجٹ سے سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی کا کام ہوگا۔ حکومت نے پنجاب پولیس کے ترقیاتی بجٹ پر بڑا کٹ لگا دیا۔ رواں مالی سال کے 7 ارب 40 کروڑ کے ترقیاتی بجٹ میں 40% واپس لے لیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق جاری شدہ اور نئی اسکیموں کے لیے حکومت 6 ارب 90 کروڑ کے فنڈز کا اجرا کیا۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے ترقیاتی بجٹ واپس لے لیا گیا ہے۔ رواں مالی سال میں 140 نئی اسکیموں کا آغاز کیا جانا ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی کے بعد فنڈز کی دوبارہ بحالی متوقع ہے۔
گزشتہ مالی سال میں پولیس کو 12 ارب سے زائد کا ترقیاتی بجٹ جاری کیا گیا تھا۔ رواں مالی سال میں گزشتہ مالی سال کی نسبت 4.5 ارب کم ملے تھے۔ فنڈز کی کٹوتی کی وجہ سے جاری شدہ اسکیموں کی تکمیل اور نئی اسکیموں کے آغاز میں مشکلات آ سکتی ہیں۔ برائلر گوشت کی فروخت پر اوور چارجنگ تیز ہو گئی۔ سرکاری قیمت 490 روپے کلو اور مارکیٹ میں 500 تک فروخت جاری ہے۔ زندہ برائلر پرچون ریٹ 338 روپے مقرر، انڈے 305 کے بجائے 315 روپے درجن فروخت ہونے لگے۔ شہر میں ایک بار پھر گراں فروشوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ برائلر مرغی کا گوشت سرکاری نرخوں کے بجائے من مانی قیمتوں پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ برائلر مرغی کا گوشت 500 روپے فی کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ آج چکن گوشت کی سرکاری قیمت 490 روپے فی کلو گرام مقرر کی گئی تھی، مگر 500 سے زائد قیمت پر فروخت ہوا اور صافی گوشت 600 روپے تک فروخت کیا گیا۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق فارم ریٹ زندہ برائلر 310، ہول سیل 324، چون 338 روپے فی کلو گرام فروخت کیا گیا۔ نواز شریف ڈسٹرکٹ ہسپتال میں بیڈز بڑھانے کا منصوبہ۔ ہسپتال کی گنجائش 550 سے بڑھا کر 750 بیڈز کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ انسٹیٹیوٹ میں مزید آئی سی یو اور ایس ڈی یو بیڈز شامل کیے جائیں گے۔ آئی سی یو کے 30 بیڈز اور ایس ڈی یو کے 30 بیڈز شامل کیے جائیں گے۔ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوٹ آف آرتھوپیڈک اینڈ ریہیبلیٹیشن میں بستروں کی تعداد بڑھانے کی تجویز سامنے آ گئی ہے، جس کے تحت ہسپتال کی گنجائش 550 سے بڑھا کر 750 بیڈز کی جائے گی۔ منصوبے کے مطابق انسٹیٹیوٹ میں 30 آئی سی یو اور 30 ایچ ڈی یو بیڈز شامل ہوں گے، جبکہ 16 جدید ماڈیولر آپریٹنگ تھیٹرز بھی تعمیر کیے جائیں گے، جن میں 12 اسپیشلائزڈ سرجری اور دو انفیکٹڈ اور دیگر اسپیشلٹیز کے لیے مختص ہوں گے۔ ہسپتال میں جدید ریڈیولوجی یونٹ، ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ اور فلوروسکوپی، مکمل لیبارٹریز، ڈے کیئر سرجری سویٹ، مصنوعی اعضاء کی ورکشاپ قائم کی جائے گی۔ شوقتا شوکت خانم فلائی اوور منصوبے کی سنی گئی ہے۔ ایل ڈی اے نے بیس وقت مکمل کر کے فلائی اوور کو کھول دیا ہے۔ دوسری سیکشن پر بھی سیویج پائپ لائن بچھانے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ ایل ڈی اے حکام چند روز میں روڈ کے اسفالٹ شروع کر دیں گے۔ شہریوں کی سنی گئی۔ چوکتا شوکت خانم فلائی اوور منصوبے میں ایل ڈی اے نے شوکت خانم سے شادیوال چوک تک بیس ورک مکمل کر لیا۔ فلائی اوور کو ٹریفک کے لیے مکمل کھول دیا گیا۔ شوکت خانم فلائی اوور خیابان جناح سے خیابان فردوسی کی جانب 4 ماہ سے بند تھا۔ فلائی اوور کی ایک سائڈ بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ واسا نے سیوریج کا پہلا سیکشن مکمل کر کے ایل ڈی اے کے حوالے کیا، تاہم معمولی تکنیکی وجوہات کی بنا پر کام بر وقت شروع نہ ہو سکا ہے۔ ایل ڈی اے انجینئرنگ ونگ نے روڈ سیکشن کلیئر ملتے ہی 2 دنوں میں پتھر ڈال کر روڈ کا خاکہ تیار کر لیا ہے۔ ایل ڈی اے حکام آئندہ چند روز میں بیس ورک کی مضبوطی پکڑنے کے بعد روڈ کی اسفالٹ شروع کر دیں گے۔ ناصر، مارکیٹ میں غیر معیاری پنکھوں اور بیٹریز کی بھرمار۔ بیٹری اور پنکھے بنانے والی فیکٹری کے آلات کی اب ٹیسٹنگ ہوگی۔ بجلی بلوں میں کمی کے لیے نئی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ توانائی کی بچت کے لیے نئی لیبارٹری قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سولر کے لیے ٹیسٹنگ لیبز کی اپ گریڈیشن ہوگی۔ پنجاب میں بجلی کے بلوں میں کمی لانے کے لیے حکومت کی نئی حکمت عملی، بیٹری اور پنکھے بنانے والی فیکٹریوں کے آلات کی اب ٹیسٹنگ ہوگی۔ غیر معیاری مصنوعات سے عوام کو تحفظ دیا جائے گا۔ پنجاب میں توانائی کی بچت کے لیے نئی لیبارٹری قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سولر کے لیے ٹیسٹنگ لیبز کی اپ گریڈیشن ہوگی۔ اپ گریڈیشن کے بعد جدید سولر ٹیکنالوجیز کی ٹیسٹنگ ممکن ہوگی۔ منصوبے کی فیزیبلٹی کے لیے 16 کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے۔ حکام کے مطابق مارکیٹ میں غیر معیاری پنکھوں اور بیٹریز کی بھرمار ہے۔ نئی لیبارٹری سے مصنوعات کے معیار کی جانچ ممکن ہوگی۔ معیاری آلات سے بجلی کی بچت میں بھی مدد ملے گی۔ پراپرٹی ٹیکس وصولی کے لیے اہم حکم نامہ۔ بڑے ٹیکس ڈیفالٹر سے وصولیوں کے لیے ٹیم تشکیل۔ 5 لاکھ یا زائد کی وصولی کے دہندگان کو ای ٹی اوز خود مل کر ٹیکس جمع کروانے کی ہدایات دیں گے۔ ناقص کارکردگی کے حامل افسران اور اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ پوش علاقوں میں بڑے ڈیفالٹر سے ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ بڑے ٹیکس ڈیفالٹر سے وصولیوں کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ 5 لاکھ یا زائد کی وصولی کے ٹیکس دہندگان سے ای ٹی اوز خود مل کر ٹیکس جمع کروانے کی ہدایات کریں گے۔ وصولیوں کے لیے ہدایات جاری کر دی گئیں۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ 1 لاکھ یا اس سے زیادہ کے ڈیفالٹرز کو انسپیکٹرز ملیں اور فون کال کریں۔ ہر زون میں پراپرٹی یونٹس کی ریکوری سٹیٹس کی روزانہ چیکنگ کی جائے۔ ڈیفالٹرز کی آگاہی کے لیے تشہیر کی جائے اور میسیجز بھی موبائل نمبرز پر بھجوائے جائیں۔ مراسلے میں واضح کیا گیا ہے کہ ناقص کارکردگی کے حامل افسران اور اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ریجن بی آفتاب رحیم نے ٹیکس وصولی کے لیے مراسلہ جاری کر دیا۔
ग्रेड 18 के 5 अफसरान डट गए। असिस्टेंट कमिश्नर्स के मातहत काम करने से इनकार कर दिया। अफसरान में अशर इकबाल, खुरम हमीद, नवीद हुसैन, अंजुम जहरा और हाफिज इरफान हमीद शामिल है। डीसी लाहौर ने इनकार पर अटैचमेंट का नोटिस वापस ले लिया। ग्रेड 18 के 5 अफसरान डट गए। असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ काम करने से इनकार कर दिया। अफसरान के इनकार पर डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा ने अटैचमेंट का नोटिस वापस ले लिया। डीसी लाहौर ने 5 अफसरान की अटैचमेंट असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ की थी। ग्रेड 18 के अफसरान को लाहौर डेवलपमेंट प्लान की मॉनिटरिंग का टास्क दिया गया था। अशर इकबाल, खुरम हमीद, नवीद हुसैन ने असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ काम करने से इनकार किया। अंजुम जहरा और हाफिज इरफान हमीद ने भी असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ काम करने से मना कर दिया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का मिलावट से पाक सेहतमंद पंजाब मिशन। डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा कि ट्रेसिलिटी के बगैर दूध, गोश्त, मुर्गियों की सप्लायर गाड़ी सड़क पर नहीं आने देंगे। टोरंटन मार्केट में हिदायतनामे भी तकसीम किए गए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी ने टोरंटन मार्केट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, तमाम मुलाजमीन के मेडिकल, लैब टेस्ट सर्टिफिकेट हमा वक्त मौजूद हों। मुलाजमीन काम के दौरान एप्रन, हेड कवर, मास्क और दस्ताने लाजमी इस्तेमाल करें। चिकन फरोश का साल में एक दफ़ा पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन के मुताबिक तिब्बी मुआयना करवाना लाजिम है। दुकानदार हैं और जो सार्फिन हैं उनको एजुकेट किया जाए कि वो जो भी चीज़ लेने के लिए फूड आइटम जाते हैं तो उनको किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। उस हवाले से हमने इन तमाम दुकानदारों और उनके वर्कर्स की ट्रेनिंग्स भी करवाई हैं। इनको अवेयरनेस मटेरियल भी जो है वो दिया है और उसके साथ साथ पंजाब फूड अथॉरिटी की जो एनफोर्समेंट है उसको भी हम 3 शिफ्टों में यहाँ पे मौजूद होते हैं और यकीनी बनाते हैं। तो सीएम साहबा का मिशन यही है कि जो भी फूड जो है वो किसी भी कस्टमर ने या कंज्यूमर ने उसको कंज्यूम करना है उसको फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होना चाहिए। टोरंटन मार्केट एसोसिएशन के सदर तारिक जावेद समेत दीगर दुकानदारों ने कहा, फूड अथॉरिटी हमारे मसाइल भी सुनती है। उनका कोई अमल हमारे कारोबार को नुकसान नहीं दे रहा। हम फूड अथॉरिटी पंजाब के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। उन्होंने 3 टीमें यहाँ लगाई हुई हैं। मुश्किल हर वक्त 24 घंटे विजिट रहता है और उन लोगों ने हमारे दुकानदारों को सिखा दिया कि कैसे अच्छा गोश्त जो है ना वो कंज्यूमर तक पहुँचाना है। 1 अगस्त से अब तक 18,820 मीट शॉप्स, मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स, गोदाम और सप्लायर्स की चेकिंग की गई। 203 मुकदमात दर्ज, 75 यूनिट्स, शॉप्स बंद। 2,448 को 2,32,49,000 से ज्यादा के जुर्माने आयद किए गए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के 55वें स्टाफ कोर्स के शुराका ने मुलाकात की है। इस वफ़द की क़यादत कमांडेंट नेवी वॉर कॉलेज रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने की है। वफ़द में पाकिस्तानियों की तीनों मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान के साथ साथ 15 दोस्त ममालिक के नेवल और मिलिट्री अफसरान भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आला ने फ़लस्तीनी अफसरान की शमूलियत को सराहते हुए फ़लस्तीनी अवाम की भरपूर हिमायत के अज़्म को दोहराया। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि पाकिस्तान नेवी ने सैलाब के दौरान रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में काबिल तहसीन किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने वफ़द को हुकूमत पंजाब के जारी मनसूबों और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी है। वफ़द ने वज़ीर-ए-आला के कामयाब इक़दाम को सराहा और उन्हें अवामी खिदमत में रोल मॉडल करार दिया। वज़ीर हासिल बिलाल यासीन की हल्का PP 174 में खुली कचहरी। शहरियों ने सीवरेज, वाटर सप्लाई और सड़कों से मुतालिक मसाइल पेश किए। बिलाल यासीन ने मसाइल की फौरी हल की हिदायत जारी की। हल्का PP 174 में अवामी मसाइल सुनने और हल करने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद हुआ। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने अवाम के मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी करवाई। खुली कचहरी में मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के नुमाइंदीन और शहरियों ने शिरकत की। बिलाल यासीन ने कहा कि वज़ीर-ए-आला की हिदायत पर अवामी फलाह के मनसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जा रहे हैं। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान का 58वां कॉन्वोकेशन वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नसीर तारड़, वज़राए सेहत ख्वाजा इमरान नसीर, ख़ासा सलमान रफ़ीक, सदर CPSP प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल और प्रोफेसर राशिद लतीफ़ समेत काउंसिल मेंबरान, शोबे तिब की नुमाया शख्सियात, फेलोज़ और उनके अहले खाना ने शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का 58वां कॉन्वोकेशन फ्लैटीज होटल में मुनक़िद हुआ। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने CPSP की आला तदरीसी खिदमात पर रोशनी डाली। कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और इसके पहले फाउंडर लेफ्टिनेंट जनरल वाजिद अली बरकी ताहयात सदर रहे। इनकी शबाना रोज़ कोशिश की वजह से कॉलेज आज इस मकाम पे है। ये एम्बेसडर है नेशनल यूनिटी का। ये इंटरनेशनल लेवल पे एक पाकिस्तान का अलम बरदार है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि डॉक्टर्स सैलाब मुतासिरा इलाकों में नाकाबिले फरामोश खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आप लोग मसीहा हैं,
آپ سارا دن آتے تو اپنی نوکری پہ ہیں، کام تو اپنا کرتے ہیں، لیکن آپ کو سینکڑوں دعائیں روزانہ کی بنیاد پہ ملتی ہیں، اور آپ کے بارے میں کہا گیا کہ جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اور آپ دیکھیں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر کتنی جانیں بچاتے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا وفاقی حکومت اعلیٰ طبی تعلیم کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ آپ کی کمیونٹی کے حوالے سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو اسلام آباد کو وہ دینے جا رہے ہیں وہ JMC کا ہے، جناح میڈیکل کمپلیکس، 1200 بیڈز کی وہ فیسلٹی ہے، اسٹیٹ آف آرٹ ایک انسٹیٹیوشن کھڑا کیا جا رہا ہے الحمدللہ، اور اس میں پوسٹ گریجویٹ ٹریننگز، ریسرچ، یہ سب اس میں جو آج کل انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں رائج الوقت ان کے مطابق ایک اسپیشل کمیٹی بھی انہوں نے فارم کر رکھی ہے۔ کانوکیشن سے وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق اور پروفیسر راشد لطیف نے بھی خطاب کیا اور پوسٹ گریجویشن ٹریننگ میں CPSP کے لازوال کردار کو سراہا۔ اس موقع پر ڈاکٹر طیبہ راشد، ڈاکٹر قندیل فاطمہ، ڈاکٹر کومل اکرام اور ڈاکٹر فیضان عامر کو شاندار کارکردگی پر میڈلز اور FCPS اور MCPS کرنے والے پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کو اسناد دی گئیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد چودھری، سٹی 42۔ عالمی یوم سیاحت کے موقع پر محکمہ سیاحت اور آثار قدیمہ پنجاب کے زیر اہتمام پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ عالمی یوم سیاحت پر محکمہ سیاحت کے زیر اہتمام الحمرہ میں شاندار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں محکمہ سیاحت نے TTCP ویب سائٹ ایتھم آن ویل کیمپنگ گالا کا افتتاح کیا۔ تقریب میں IG جیل خانہ جات اور محکمہ سیاحت کے مابین قیدیوں کو ہنر فراہم کرنے کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ پاکستان کی مختلف تاریخی عمارتوں کی جھلکیاں بھی دکھائی گئیں۔ سیکریٹری سیاحت ڈاکٹر احسان بھٹا کا کہنا ہے کہ سیاحت کے فروغ کے لیے سب کو ٹیم ورک کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ انوائرمنٹ فرینڈلی، دوسرا ہے آپ کا کمیونٹی بیسڈ، اور تیسرا آپ کا جو رسپانسیبل ٹورزم۔ ہم یہ تین کو اگر تھیمز کو اپنا لیں، اور یہی میرا لوگو ہے جو میں نے MD TDCP اور ان کی پوری ٹیم کو کہا اتنا اچھا شاندار آپ نے ایونٹ کروایا ہے، اسی لوگوں کو آگے لے کے چلیں تو ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ٹورزم کے تھرو اپنی اکانومی کو بہت بوسٹ دے دیں گے۔ MD TDCP عاصم رضا نے کہا محکمہ سیاحت نئی اور گمنام جگہوں کو بحال کر رہا ہے جہاں سیاحت دیکھنے کو ملے گی۔ دنیا سسٹینیبل ٹورزم کی طرف جا رہی ہے اور اس کے ذریعے چیزوں کو ٹرانسفارم کر رہی ہے، ہم نے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرف جانا ہے۔ CM صاحبہ کی قیادت میں، SM صاحبہ کی قیادت میں جو محکمہ سیاحت پنجاب ہے اس کا بڑا کلیئر ویژن ہے، اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے سیلاب کے بعد انشاءاللہ اس ایک سال میں سیاحت کے لیے وہ اقدامات کرنے جو شاید تاریخ کے اندر ایک دہائی میں بھی کبھی نہ ہوئے ہوں۔ محکمہ آثار قدیمہ نے بھی اقبال میوزیم میں عالمی یوم سیاحت کی تقریب سجائی۔ سیکریٹری سیاحت ڈاکٹر احسان بھٹا اور DG ظہیر عباس نے شجر کاری سے آغاز کیا۔ اسکاٹ پریڈ اور پرچم کشائی بھی ہوئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سردار سلمان نے کہا تاریخی ورثے کی حفاظت کے لیے سب کو یکجا ہونا ہوگا۔ اس کا مین مقصد یہ تھا کہ سیاحت کے اور اپنے جو ہیریٹیج ہے اور اپنی جو ثقافت ہے اس کے بارے میں لوگوں کو، عوام الناس کو بتایا جائے، اور دوسرا ہمارا مقصد تھا کہ جو ہمارے افسران، جو ہمارے آرکیولوجیکل اور ٹوریزم کے ایکسپرٹس ہیں ان کی عزت افزائی کی جائے۔ عالمی یوم سیاحت پر کیک بھی کاٹا گیا جبکہ مہمانان گرامی میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ کیمرہ مین زامین عباس کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔